السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ انسان جب سوچتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، دھنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم و کرم کے کتنے ہی راستے اور کتنے ہی اسباب رکھے ہیں، اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں۔ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ جب انسان دنیا میں کوئی کام کرتا ہے، جب تک بالغ نہیں ہوا اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں اور اس کے گناہ نہیں لکھے جا رہے۔ جہاں نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہیں، وہاں اس کے والدین کو اور اس کے محسنین کو بھی اس کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ لیکن جب یہ نابالغ بچہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو گناہ اس کے کھاتے میں نہیں لکھا جا رہا۔ بالغ ہونے کے بعد جب نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہوں کو لکھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو پھر بھی آپ دیکھیے کہ نیکی ایک نیکی نہیں لکھی جا رہی، وہ تو پہلے سے ہی 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ اور لا تعداد، یعنی کئی گنا بڑھا کر وہ لکھی جاتی ہے۔ انسان ایک نیکی کرتا ہے، کم از کم 10 گنا لکھی جاتی ہے، اور زیادہ کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ کتنی زیادہ۔ لیکن گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کیا ہے، ایک جرم لکھا جاتا ہے، وہ بڑھا کر نہیں لکھا جاتا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ مزید جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس کے گناہوں کو پھر مٹا دیتے ہیں۔ پھر اگر کسی نے توبہ و استغفار اس انداز سے کی کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے بھی بدل دیتے ہیں۔ یعنی بچپن میں گناہ نہیں لکھے جا رہے، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ بلوغت کے بعد گناہ اور نیکیاں دونوں جب لکھے جا رہے ہیں، تو پھر ان میں سے بھی نیکیاں بڑھا کر لکھی جاتی ہیں، گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ پھر اس گناہ پہ معافی مانگ لی تو وہ گناہ مٹا دیا گیا، اور اگر معافی اس انداز سے مانگی کہ رب کو پسند آ گئی تو پھر اس گناہ کو نیکی سے بدل دیا گیا۔ اتنا اللہ رب العالمین کا فضل ہونے کے بعد، اتنا احسان ہونے کے بعد، اور اتنی اللہ رب العالمین کی شفقت کے بعد بھی اگر کسی انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہو جائیں اور گناہ بڑھ جائیں تو یقیناً اس سے بڑا بد نصیب کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یقیناً وہی کامیاب ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پہ مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے مواقع دیتے ہیں کہ جہاں اس کے نیک اعمال کا وزن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اتنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ رمضان کو دیکھ لیجئے، آپ ذوالحجہ کے ایام کو دیکھ لیجئے کہ جن ایام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام، کہ اللہ کے ہاں ان ایام سے بڑھ کر زیادہ پسندیدہ عمل کوئی نہیں ہے۔ ان ایام میں جو انسان عمل کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں کتنی پسندیدہ ہے، کتنی اعلیٰ ہے، اس جیسی کوئی اور نیکی نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کی عبادت سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، سوائے اس انسان کے کہ جو اپنا مال بھی لے کے نکلا، اپنی جان بھی لے کے نکلا، اور دونوں کو قربان کر دیا، واپس کچھ بھی نہیں لے کے آیا، وہ تو اس سے زیادہ افضل ہو سکتا ہے۔ لیکن باقی ان ایام میں نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، صدقات و خیرات کا اہتمام کرنے والا، حج عمرے کا اہتمام کرنے والا، اللہ کے نام پہ قربانی کرنے والا، یہ وہ نیک اعمال ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کو یاد کرنے والا، جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں جب کی جائیں تو اللہ رب العالمین کو یہ نیکیاں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں۔ اور پھر خاص طور پر ان دنوں میں جہاں ذکر و اذکار کا اہتمام، اللہ کو یاد کرنا، صدقات و خیرات کا اہتمام اور دوسروں کا خیال رکھنا، وہاں روزے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ روزہ تو ویسے بھی رکھا جائے
تو ایک روزہ، ایک نفلی روزہ اللہ رب العالمین کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 سال کی مسافت تک اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتے ہیں۔ تو جو بندہ ان دنوں میں روزے کا اہتمام کرتا ہے، ان 9 دنوں میں، ذوالحجہ کی ابتدائی جو 9 دن ہیں، ان پورے دنوں میں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بالخصوص جو عرفہ کا روزہ ہے، 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہے، اس کا اہتمام تو ہر بندہ مومن کو ضرور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے حوالے سے فرمایا، صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ عرفہ کا جو روزہ ہے، 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہے، یہ ایک سابقہ سال اور ایک آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان پورے 9 دنوں کے روزے کی کوشش کیجئے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو کم از کم 9 ذوالحجہ کا روزہ انتہائی ضروری ہے کہ ہر بندہ اس کا اہتمام کرے اور اس کا خیال رکھے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور اختلافات میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جی سعودیہ کے حساب سے 9 ذوالحجہ یعنی عرفہ کے حساب سے دیکھیں گے یا یہاں کے حساب سے دیکھیں گے، تو یاد رکھیے یہ اختلاف ایسا ہے کہ جس کا وجود آج سے 200 سال پہلے اور اس سے پہلے موجود نہیں تھا۔ یہ اختلافات تو تب پیدا ہوئے اور تب ان کی سمجھ آنا شروع ہوئی ہے جب سے یہ میڈیا ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ایک ملک کی دوسرے ملک میں فوراً پتہ چل جاتی ہیں۔ آج سے اپنے آپ کو 100 سال 200 سال پیچھے لے جائیے تو کیا اس طرح کے اختلافات کا کوئی وجود ہو سکتا تھا؟ کیا ممکن تھا؟ کیا آپ جان سکتے تھے کہ آج سعودیہ میں کیا تاریخ ہے اور یہاں پہ کیا ہے؟ آپ کو اپنے ملک کا پتہ ہے، آپ اپنے ملک کی رؤیت کے مکلف ہیں، تو آپ نے جب روزہ رکھنا ہے تو 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا ہے۔ وہ سعودیہ میں چاہے 10 ذوالحجہ ہو، چاہے وہ 8 ذوالحجہ ہو، چاہے 9 ہو، وہاں کے حساب سے نہیں، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے حساب سے آپ روزہ رکھیں گے۔ تو 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اس لیے کوئی بھی بندہ اس دن کا روزہ نہ چھوڑے۔ ہماری مصروفیات ہو سکتی ہیں، عید کی تیاری ہو سکتی ہے، قربانی کے جانور کی خریداری ہو سکتی ہے، اور کئی کاموں میں ہم مصروف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ یہ موقع پھر سال کے بعد ملے گا اور پتہ نہیں اس وقت ہم میں سے کون زندہ ہوگا۔ اس لیے اس دن کا روزہ ہر بندہ مومن کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان اختلافات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ان پورے 9 دنوں کا روزہ رکھا جائے تاکہ اختلافات سے ویسے ہی نکل جائیں، اور اگر کوئی ایک دن کا ہی رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے ملک کے حساب سے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھے، اور اگر وہ سعودیہ کے حساب سے بھی ساتھ رکھنا چاہتا ہے تو 8 کا بھی رکھ لے، 9 کا بھی رکھ لے۔ یہ تو نفلی روزے ہیں اور زیادہ سے زیادہ رکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی رحمتیں جو اتنی وسیع ہیں اللہ ہمیں بھی ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔